الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه علیہ. عزیزان گرامی، اس خطبے سے پہلے ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم شادی سے متعلق، اور حقیقت میں شادی نہ کہیں غم اور خوشی سے متعلق اسلامی طرز زندگی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. میں ایک حدیث، بلکہ آپ یہ نہ کہیں حدیث بلکہ ایک دعا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کی، اس کے چند فقرے سناتا ہوں. اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ دنیا میں ہر قوم کا خوشی اور غم منانے کا اپنا ایک طریقہ ہے. کسی بھی قوم کے پاس چلے جائیے، کسی بھی قبیلے کے پاس چلے جائیے، ان کی اپنی رسم و رواج ہوتی ہے، ان کا اپنا طریقہ خوشی اور غم منانے کا ہوتا ہے. اور ان سب کے درمیان اگر ہم یہ ڈھونڈیں کہ اسلامی طرز زندگی یا اسلامی خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، یا ہم اسلامی غم منانے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر طریقہ ہے بھی تو ہے یا نہیں ہے، ہم نے ایجاد کر لیا، ہم نے بنا لیا ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، یہ سارے سوال ہیں. اور شاید ہماری قوم میں یہ ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے. کس بات کا؟ اگر کسی انسان سے کہیے کہ آپ کا یہ طریقہ خوشی منانے کا غلط ہے تو شاید وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا کہ دیکھو زندگی میں ایک موقع ہمیں ملتا ہے، وہ بھی مولانا ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں، خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی ہماری ان سے. تو میرے بھائی، ہم سے خوشی کا کوئی لینا دینا آپ سے نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. جبکہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کو جو خوشی ملتی ہے یا کسی انسان کو جب غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس چیزوں میں سوچتا ہے کہ ہمارے اچھے کپڑے پہن لینے میں خوشی ہے، وہی کپڑا اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے. کسی جگہ، کسی محفل میں، کسی باغ میں، کسی بناوٹی چیز میں اگر آپ کو خوشی لگتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. اسی لیے اب یہ بات کہنے کے بعد میں یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. دنیا میں ایک بہت زیادہ اہمیت کی چیز جو ہے وہ فیملی کی تشکیل ہے. ہمیں کیسے فیملی، شادی کرے تو کیسا گھر ہو تو کیسا، لوگ ہو تو کیسے، رشتہ دار ہو تو کیسے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. اب آپ یہ حدیث پہلے سن لیجئے، پھر ہم اب تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں امام کیا فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب تم شادی کی نیت کرو، جب تم شادی کی نیت کرو تو آپ کبھی سوچیں کہ جو شادی کی نیت کرے گا انسان اس لیے کہ میرے اوپر کوئی غم کا پہاڑ توڑ دے، اس لیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر لاتوں اور جوتوں کی بارش ہونے لگے، نہیں اس لیے تو نہیں مشکل ہو جائے، میں ہمیشہ گھر سے فرار حاصل کروں. یہ سب کا جواب ہے کہ نہیں، میں ان سب چیزوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو کیا چاہیے؟ اس چیز چاہیے مجھے، کہتے میں شادی کر رہا ہوں تاکہ سکون مل سکے.
ہے نا. یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ سکون کے لیے انسان شادی کرتا ہے. اچھا اب جب شادی کرنے کا ارادے کے تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی نیت کرو 2 رکعت نماز پڑھو. اب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نماز پڑھنا یا نماز پڑھنے سے انسان کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ دیکھیے کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ بھائی، لیکن سچائی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے وہ خوشی ملنے والی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ کا ایک جملہ سناتا ہوں، آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی. اللہ کا رسول کہتا ہے 2 رکعت نماز سکون سے پڑھ لینا، 2 رکعت نماز میں پڑھ لوں، دنیا اور آخرت میں ہر خوشی سے زیادہ مجھے پسند ہے. اب دیکھیں تو خوشی کا تعلق خالی کھانے پینے سے نہیں ہے، ورنہ اس چیز کا تصور نہیں ہوتا تھا. تو ایک قرآن اور اسلام آپ کو دین سکھاتا ہے خوشی چاہیے تو لمحاتی خوشی کے پیچھے نہ جاؤ، ایسی خوشی کے پاس کی تلاش میں رہو جو تمہیں سالوں تک احساس دلاتی رہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے. تو ایک چیز جو ہے آپ یہ اندر، تو امام کہتے ہیں کہ پہلا کام کرو گیا 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا 2 رکعت نماز پڑھو تو سورہ حمد کے بعد دونوں رکعت میں سورہ یاسین پڑھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی دیر تم خدا کی بارگاہ میں رہو گے اتنا تمہارے وجود میں خوشی کا احساس بڑھے گا. اب دیکھیں پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کرو. اور یہ دعا امام علی علیہ السلام نے اب آپ ذرا دعا غور سے سنیے گا. سچائی یہ ہے کہ اسلام جو طرز زندگی بتاتا ہے اس میں ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے. آپ دیکھو اب اس کے بعد اللہم ارزقنی زوجتن، اے اللہ ایک ایسی بیوی عطا کر، ودودن، جو دنیا میں بہت کم چیز ملتی ہے اس کا ذکر امام نے فرمایا کہ اے اللہ ایسی بیوی عطا کر جو بے حد محبت کرنے والی ہے، بہت خلوص سے محبت کرنے والی ہے. آج آپ یقین جانیں جس دنیا میں جس چیز کی تلاش سب سے زیادہ ہے نا وہ یہی خالص محبت ہے. اگر کسی کو خوشی چاہیے تو ایک امام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرو ایک اللہ ایسی چاہنے والی بیوی دے جو آپ کو کیا کرے، خلوص سے محبت کرے، جس میں دکھاوا نہ ہو. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے آپ دیکھیں ولودن، اے اللہ ایسی بیوی دے جس سے مجھے پاکیزہ اولاد حاصل ہو. ویسے ایک جملہ اس میں مبالغے کا ہے اسی حدیث میں، وہ ہم میں سے کوئی شاید قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کیسا انسان کی مینٹالٹی بدلتی ہے. اللہ امام کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ایک ایسی جو ہے بیوی عطا کرے جس کے وہاں پاکیزہ اولاد ہو اور خالی 1-2 اولاد نہ ہو. جیسے ہی آپ کہیں گے کہ میں 1-2 بچے نہ ہوں، کہتے ہیں مولانا کو دیکھ لو، آج ساری دنیا میں نسلوں کو قطع کیا جا رہا ہے اور مولانا کہیں گے نہیں ہمیں نسل بڑھانا چاہیے. نہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا امام کی ہے. امام کہتے ہیں کہ تم خوشی کی تلاش میں ہو تو یہ کام ضرور کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو جو چیز پسند آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مومن کے زیادہ بچے ہونا. مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو، آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ہماری معاشرے کا ایک گھناؤنا جرم ہے کہ آج بھی ہم 1400 سال پرانے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بچیوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے. یہ بہت شرم کی بات ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، اور بڑی آسانی سے بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور کہیں گے ہم تو بہت گریٹ انسان ہیں، ہم تو بڑے مومن انسان ہیں.
تو امام کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ایسا کرے تو تمہارے پاس اتنی دل میں وسعت پائی جاتی ہو، تمہارے دل میں اتنی جگہ ہو کہ اللہ دے رہا ہے تو تم صبر اور شکر سے لے لو، اس میں تمہیں کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ پھر ایک چیز جو امام نے ذکر کی اس کے بعد فرمایا شکورن۔ شکورن کا مطلب کیا ہے آپ جان لیجئے۔ شکورن کہتے ہی اس کو کہ تھوڑی سی نعمت میں بھی ملے تو شکر کرنا نہ بھولے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے برخلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنا زیادہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے زحمت اٹھا رہا ہے اتنے ہی وہ ناشکرے بن رہے ہیں، اور اللہ کا امام کیا کرے، اے اللہ ایسی بیوی عطا کر جو تھوڑی سی نعمت کے لیے زیادہ شکریہ ادا کرنے والی۔ آپ یاد رکھیں جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے، ہرگز اس کو خوشی نہیں ملے گی جو اللہ کی تھوڑی سی نعمت پہ شکر گزار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آج کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا کہ ہم کیا کریں مولانا، آپ کو کیسے بتائیں اور کیوں کن الفاظ سے یہ بات بتائیں آپ کو۔ اب ذرا سن لیجیے وہ الفاظ کیا ہیں کہ آپ جو تحفے میں ہمارے لیے کپڑے لائے ہیں وہ ہمارے نوکر پہنتے ہیں، یہ ہے شکریہ کا ایک طریقہ؟ کیا کوئی ہے جو بتائے کہ مجھے یہ شکریہ کا طریقہ ہے؟ امام کہتے ہیں دعا کرو اللہ تمہیں ایک ایسا خانوادہ عطا کرے جو تھوڑی سی نعمت پر شکر گزار ہو، کبھی بھی تھوڑی سی نعمت کو فراموش نہ کرے۔ اس کے بعد والا جملہ ہے امام کا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کیا عطا کر دے، غیوراً، غیرت مند ہو۔ آج ایک چیز جو ہماری سوسائٹی میں نہیں پوری دنیا میں عورتوں کے وہاں پائی جاتی ہے وہ بے غیرتی ہے، دور دور تک غیرت نام کی چیز نہیں۔ آپ کو شرم آ رہی ہے ان کو شرم نہیں آ رہی۔ میں ابھی کسی جگہ دعوت میں گیا، شادی میں دعوت میں گیا، اتنی بے شرمی سے اسی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی، مجھے اٹھ کے جانا پڑا کہ بھائی آپ کو غیرت نہیں ہے تو مجھے تو ہونا چاہیے، آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھی ہو اور حجاب بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک مومن کیسے آپ کو بٹھا سکتا ہے؟ اگر خود کی عزت نہیں ہے تو کسی کا بلایا ہے آپ نے عالم کو بلایا ہے اپنے دعوت میں، اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو ایک چیز غیرت مند ہونا، اور جس عورت کے پاس غیرت نہ ہو آپ یقین جانیں وہ عورت نہیں ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں غیرت مند ضرور ہو، کچھ ہو یا نہ ہو غیرت مند ضرور ہو۔ تو ایک طریقہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں غیرت مند بیوی عطا کر دے۔ اور ایک اور چیز، اب یہاں سے چند جملے میں چاہتا ہوں، آپ شاید یہ بات پوری نہ ہو سکے لیکن آپ دیکھیں چند خصوصیت اس کے بعد بتائی۔ ایک کیا بتائے، ان احسن تو اے اللہ اگر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، نعمتیں لے آؤں، اس کے لیے تحفے خریدوں، شکرت تو میرا شکریہ ادا کر۔ آج جس چیز کی کمی پائی جاتی پوری دنیا میں وہ یہی ہے، جانتے ہیں آپ، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے آپ شکریہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہو۔ یہ جو چیز ہے نا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسی زوجہ دے کہ جب بھی کوئی گفٹ اس کو عطا کروں تو شکریہ ادا کرنا نہ بھولے۔ اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، پھر کہتے ہیں وَإِنْ أَسَأْتُ غَفَرَتْ، اور اگر میں اس کے ساتھ برائی کروں تو مجھے معافی عطا کرے۔ آج یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ جان لیجئے آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ آج تو ایسا الٹا ہو گیا کہ شوہر خاموش ہے بیوی بول رہی ہے۔ یہ تو الٹا امام بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر میں نے خدا نخواستہ کوئی عیب میرے اندر ہے، میں نے ڈانٹا ہے، چیخا ہے، چلایا ہے تو وہ مجھ کو معاف کرے۔ یہ الٹا کہہ رہے ہیں ہم۔ آج تو شوہر کیا کہتا ہے کہ میں تم نے برائی کی میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرنے میں آپ یقین جانیں خوشی کا طریقہ امام بتا رہے ہیں، یہ خوشی طریقہ ایک یہ ہے۔ یہیں سے ایک حدیث سناتا ہوں، ہم اپنی بات کو نیکسٹ ویک آگے جاری رکھیں گے، کہ آج جو دنیا میں ہماری شادیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز جانتے ہیں بہت زیادہ آ گیا ہے وہ۔ آپ کسی سے کہیں کیوں آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو؟ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہماری سوسائٹی کیا کہے گی۔ اب لوگ کیا کہیں گے، یہ کہے کہ آپ کے لیے سب حلال ہو گیا،
لوگ آپ کی نگاہوں میں اللہ سے بڑھ گئے ہیں، ہماری نگاہوں میں اللہ سے بڑھ کر رہیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ اب اس کے لیے اب ہر چیز جائز ہو گئی. آج ایک میں سوچتا ہوں غصب کرنے کا، بلکہ تھوڑا سخت لفظ ہے، لٹیرے جو ہے، اگر آپ دیکھنا تو شادی میں لٹیروں کو دیکھو. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے لیکن سچائی ہے یہ. ایک لڑکی نے کورٹ میں شکایت، جب کورٹ نے بلایا دونوں میاں بیوی کو تو کورٹ نے لڑکی سے پوچھا تم طلاق کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے بہت سخت لفظ لڑکی نے استعمال کیا، کہا اس لیے کہ میرا شوہر اب مرد نہیں رہا. تو اس نے جج نے پوچھا تمہارے 2 بچے ہیں اور تم کہہ رہی ہو میرا شوہر نامرد ہے؟ اس نے کہا آپ کو جو مردانگی دکھائی دیتی ہے وہ میری نگاہوں میں مردانگی کم ہے، جو میں سمجھتی ہوں مردانگی وہ مردانگی زیادہ ہے. تو یہ بتا دو، تمہیں اب ڈیفینیشن بتا دو اس کی. تو اس نے کہا میں اپنے گھر میں شہزادی تھی، میرا باپ ہمیشہ کہتا تھا تم ہماری پرنسس ہو، اور جب اس کے گھر میں آئی ہوں تو روز کہتا تم چڑیل ہو. یہ اس کی مردانگی ہے. میں اپنے گھر میں پرنسس رہوں اور اس کے گھر میں آؤں کیا بن جاؤں؟ چڑیل بن جاؤں. مجھے طرح طرح کے اس طرح کے لقب سے، میرے بچے ہیں، میں ان کی ماں ہوں، ان کے سامنے میرے ہر روز گالیاں دینا، اور میں اپنے باپ کے گھر میں تھی، مجھے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ایک لفظ اخلاق کے برخلاف کہہ دے. آپ کیا کہو گے یہ مرد ہے؟ شادی کیا تھا، سوچا تھا کہ ایک ایسا مرد ملے گا جس کو عزت اور احترام کرنا آتا ہو. آج کیا ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں؟ ایک لڑکے والے سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح لڑکی والوں کو ذلیل کر لیں، طرح طرح کا طریقہ ایجاد کر لیتے. اس کے لیے آپ کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. تاریخ رکھنے آئیں گے، کتنا مٹھائی، بھائی تاریخ رکھنے کے لیے کوئی مٹھائی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بدلے میں لڑکی والے 1.5 گنا زیادہ پیسہ دیں. تو ایک لوٹنے کا طریقہ تو یہ بھی ہے نا بھائی. آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے یا نہیں؟ ایک نئی چیز سنی، میں نے کبھی نہیں سنتا تھا، بری لائے ہیں. بری کیا ہے بھائی؟ پوچھا میں نے بری کیا ہے؟ تو بولے وہ لڑکے والوں کو اور لڑکی والوں کو، اب لڑکے والوں کو دولہا کو کپڑا چاہیے، جوتا چاہیے، چپل چاہیے، اور یہ چاہیے وہ چاہیے، تو کون دے گا؟ لڑکی والے دے. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو دیکھو ایک نیا طریقہ یہ بھی. اب پھر آئے گا کیا؟ اب نئی نئی چیز، اب مہندی کی رسم ہوگی تو مہندی کی رسم کے لیے تو اتنا پیسے چاہیے، اور یہ جوڑے ہونا چاہیے، دلہن کے گھر سے یہ آئے، دلہا کے گھر سے آئے. آپ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ سب سے؟ یہ سوائے ایک لوٹنے کا طریقہ اور کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ سوچتے ہو خوشی آپ کو اس سے ملنے والی ہے؟ اس سے کوئی خوشی نہیں ملے گی. آپ یقین جان لیں، کسی کے آہ کو لے کر اگر خوشی کوئی چاہتا مل جائے تو اس کو، اب آہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بار سامنے کھڑا ہو کر انسان کہے ایک مرتبہ سامنے کچھ نہیں گا، لب پہ مسکراہٹ لائے گا، اور کمرے میں جائے گا تو ہاتھوں کو ملے گا کہ واہ کیسے لوگوں کا سامنا ہو گیا. آپ کیا سوچتے ہو؟ عزیزان گرامی، حقیقی خوشی کی تلاش میں رہیں، ایسی خوشی تلاش نہ کریں جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے. اسی لیے بہت سارا طریقہ ائمہ نے ہمیں بتایا ہے خوشی منانے کا. اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اسی میں سمیٹ لیتا ہوں، ہم بات نیکسٹ ویک میں کریں گے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ عز وجل یحب البیت، بے شک اللہ اس گھر کو بہت پسند کرتا ہے جس میں ایک دلہن بن کر آئے. لیکن اب میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ایک جملہ، آج تو یہ ہو گیا کہ دلہا دلہن کے گھر دلہن بن کے جائے. یہ تو الٹا ہے. یہ خوشی کیسے ملے گی؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا. فرمایا کہ جب کسی وہاں شادی کے محفل منعقد ہوتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے رحمت لے کر جاؤ. آپ بتاؤ
جس محفل میں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے فرشتے رحمت کا طبق لے کر آئیں، آپ وہ کام کر رہے ہو جس کو دیکھ کر اللہ کو غضب ہو، وہ رحمت لا کے آپ کو دے دیں گے؟ کیا کوئی سوچتا ہے کہ مجھے رحمت مل جائے گی؟ جہاں اس طرح کی محفل ہو کہ محرم اور نامحرم کا لوگ فرق ہی بھول گئے ہیں، میں نے کہا یہ تو حد ہو گئی ہے کہ ایک ٹیبل پہ مولانا کے ساتھ جو ایک نامحرم کو لا کے بٹھا دیا، آؤ کھاؤ کھانا کھاؤ، یہ تو شرم کی بات ہے واقعی۔ اور اس سے بھی بڑے شرم کی بات ہے اگر مولانا اٹھ رہے تھے، وہ کہتے نہیں مولانا صاحب آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کہتے بھائی یہ ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ مطلب حرج کیا ہے مولانا؟ حرج کیا ہے؟ تمہیں کچھ حرج نہیں لگتا ہو، لیکن کسی آدمی کو غیرت ہوگی تو اس کو حرج لگتا ہے۔ تو آپ جس چیز کو اللہ نے رحمت کا سبب بنایا ہے، جس کو لیے اللہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اس کو اللہ غضب کا شکار نہ بنائے، اللہ کی نفرت کا اور اللہ کے عذاب کا سبب نہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ چند چیزوں کے بارے میں 2-3 منٹ میں ایک بات کہنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے کپڑے پہننے میں بھی اور آداب اور جوتے چپل یہ سب پہننے کے لیے ایک ادب ہے، عورتوں کے لیے ایک ادب ہے۔ مثلا ایک چیز اللہ کا رسول کہتا تھا کہ کپڑا پہننے سے خوشی مل سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ سفید کپڑا ہو، ٹھیک ہے؟ تو باقاعدہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سنت کیا ہے؟ سفید کپڑے۔ لیکن سفید کپڑا پہننا سفید پوشوں کے لیے آج ہے، بہت کم لوگ ہیں جو سفید کپڑے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے وہاں تو ایک جملہ سننے میں آیا تو تھوڑا مجھے اور مسکراہٹ بھی آ گئی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے سفید کپڑا مستحب پہننا۔ اگر کوئی دلہن پہن لے، آپ جانتے ہیں غضب، کسی جگہ کسی ایک مومنہ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ کیا یہ کفن پہن لیا ہے تم نے، آج شادی کی تاریخ ہے۔ تو جس معاشرے میں رسول کی سنت کو کفن کہا جائے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا وہاں یہ بچے جو ہے وہ آداب ہی بھول گئے کہ مثلا کیا ایک انگوٹھی، ہمارے وہاں شیعہ کی ایک علامت انگوٹھی بتائی گئی پہننا، لیکن شرط کیا ہے؟ وَالتَّخَتُّمْ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور پہلی 2 انگلیوں میں پہننا، ٹھیک ہے؟ یہ تیسری اور چوتھی میں نہیں، پہلی 2 انگلیوں میں پہننا۔ اب سونا پہننا تو مردوں کے لیے حرام ہے،
نہ چین ہو سکتا ہے، نہ ہی اب آج کل نئے نئے لڑکے جو ہے وہ بندہ پہننے لگے ہیں وہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی انگوٹھی ہو سکتی۔ اب آپ اگر مثلا کہیں گے میں جو ہے انگوٹھی نہیں پہن رہا ہوں پلاٹینیم میں، اگر آپ کہیں گے پلاٹینیم میں سونا ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک سنت ہے۔ ائمہ فرماتے تھے شیعہ کی پہچان ہے ہمارے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا، وہ انگوٹھی پہن رہے تو کہاں بیچ والی انگلی میں، یہ بنی امیہ کی سنت ہے، یہ آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ ہو ایک چیز جو بہت پسند آپ دیکھیے کپڑے جو ہے کیسے پہننا، یہ ایک ہمیشہ سے اسلام نے کہا کہ بھئی آپ کے کپڑے ایسے پہنے جو آپ کے بدن کو چھپا لیں۔ ایک بار میں نے بہت پہلے کہا تھا اسی جمعہ میں، ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جو پیچھے صف میں کھڑا ہوا انسان سجدہ کرنے جائے تو سوچے نماز پڑھوں یا نماز توڑ کے چلا جاؤں، اس لیے کہ آپ کو مسجد میں آئے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں آدھا تو آپ اتر جا رہا ہے آپ کے وجود سے ہی وہ کپڑا۔ تو یہ جوانوں کو ہمارے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ایسے کپڑے نہ پہنیں، ایسے کپڑے پہنیں جو انسان کے لیے محبت کا سبب ہو۔ ایک چیز جو ہے آپ دیکھیے یہ اسی جمعے کے بارے میں ہے، آج ہمارے کسی دوست نے یہ جملہ کہا کہ مولانا یہ کہیے کہ 12:30 بجے 12:25 کی اذان ہوتی ہے تو جمعہ پڑھنا ہے تو خطبہ سننا ضروری ہے۔ دیکھیے آئیڈیا کیا لگا لیتے، کہتے دیر سے نکلیں گے وہ موبائل پہ سن لیں گے۔ دیکھو یہ آئیڈیا، ہمارے وہاں ورچوئل جماعت نہیں ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے وہاں جماعت ورچوئل نہیں ہو سکتی کہ آپ آواز سن رہے ہیں وہیں نماز پڑھ لیجیے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 خطبہ سننا 2 رکعت کے برابر۔ اسی لیے ایک بار کہا تھا میں نے کہ اگر آپ نے اٹینشن کے ساتھ ایسا کام کیا ہے کہ آپ دیر سے آ رہے ہیں تو آپ کو ظہر پڑھ لینا چاہیے، پھر آپ کے لیے جمعہ کفایت نہیں کرے گا، آپ کو جمعہ پڑھ لینا۔ ایک بار بار کہہ رہے ہیں لیکن سننے کو تیار نہیں ہے لوگ۔ آپ کو نماز میں جماعت پڑھنے کا ایک سلیقہ ہے، آپ اب اگلی والے صف میں اللہ اکبر کہا تو پیچھے والے کہیں گے، اب آگے والی صف کا تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی امام نے اگر کہہ دیا تو مجھے فوراً کہہ دیں تاکہ پیچھے والے بھی نیت باندھ لیں۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے پیچھے والے اللہ اکبر پہلے کہیں گے، آگے والے تو ابھی انتظار سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جماعت پڑھنے کے خلاف ہے۔ اسی طرح رکوع سجدے کی بات ہے، رکوع سجدہ کرنے جائیں گے تو وہ امام سے پہلے جائیں گے، امام دوڑ کر بھی پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اب آج تو ہو نہیں سکتا ہے، پہلے وہ شاید کبھی زمانے ہو کہ ایک دوڑنے والا لے آتے تھے پیش نماز جو اتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا یا کر سکتا تھا کہ آپ سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ بار بار تاکید کر کے کہنا بھی شرم لگتی ہے کہ یہ مومن ہے، ان کو بار بار کوئی چیز، مومن وہ ایک بار کہہ دیا تو وہ سیکھ لے گا۔ آج کتنے وضو کر رہے ہیں وہ ابھی تک سیکھ نہیں سکے کہ ان کو وضو کرنے کیسے آنا چاہیے، ایک شیعہ طریقہ کیا ہوتا ہے وضو کرنے کو نہیں پتا۔ مسجد میں صفائی کا خیال ہر انسان کے اوپر رکھنا واجب ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے ہی اور کیا کیا کریں گے اور کہیں گے بھئی ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو روز شکایت ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں کیا؟ اگلی صف خالی ہے، مجھے اپنے کنوینئنٹ کے مطابق بیٹھنا ہے۔ کہاں بیٹھنا ہے؟ اب میں جہاں اپنے ذہن میں لے کر آیا ہوں فلاں کرسی پہ بیٹھوں گا، اگر کرسی خالی نہیں ہو تو میں جھگڑا کر لوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کتاب آپ مسجد میں اپنی مرضی سے تو رکھ نہیں سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہو اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنے آئے ہیں، آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں۔ آپ تو آداب مسجد، نماز مسجد، جماعت مسجد، یہ کپڑے پہننے کے آداب یہ انسان کو سیکھ ہی لینا چاہیے۔ بس ایک حدیث سنا تھا اور بات ختم کر دو۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ظہور کے وقت
اگر میرا شیعہ 18 سال کا ہے اور اس کو دین اسلامی کے آداب نہیں آتے تو اس کو پھر کوڑے پڑنا چاہیے، پھر اس کو مارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے میرا شیعہ 18 سال کا ہو گیا، اس نے سیکھا کیوں نہیں ابھی تک؟ اور یہاں تو ماشاءاللہ کتنی عمر گزر گئی ہے، نہ سیکھنا ہے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک اہل الکرامت من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول العالمین، اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المومنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاتم علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مرید، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دنیاوی اخروی پریشانیوں کو حل فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔